جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں یہ مجھے چیز اتنی تکلیف دیتی تھی کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنی ہوئی تھی، آسمان سے انٹیلیجنس کا ایسا جال بچھایا گیا اس دفعہ کہ ایک ایک حرکت جو کرمنلز کی ہے۔ شکر ہے کہ آج پتہ نہیں کتنی دہائیوں کے بعد، کتنے ڈیکیڈز کے بعد کچا میں نہ صرف یہ کہ ایک فل فلیجڈ آپریشن ہوا ہے، بلکہ دسمبر کے مہینے میں جو آپریشن لانچ کیا گیا ہے وہ 8 ہفتے سے کم مدت میں 6 ہفتے میں الحمدللہ رحیم یار خان اور راجن پور کا جو کچے کا علاقہ تھا وہ تقریباً 100% جو ہے وہ کلیئر ہے۔ اور یہ جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں یہ مجھے چیز اتنی تکلیف دیتی تھی کہ ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنی ہوئی تھی اور جو ایک ایریا جو تھا وہ نہ کہ کوئی قانون کو مانتا تھا، نہ کسی آئین کو مانتا تھا، نہ وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی، نہ وہاں پر کسی کا کوئی زور چلتا تھا، وہ بالکل ایک ریاست کے اندر ایک ریاست تھی اور وہاں پر ایک ڈاکوؤں نے، کچے کے کرمنلز نے خوف کی سلطنت جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی۔ لیکن اور اسپیشلی ہمیں مشکل آ رہی تھی ٹرائی بارڈر ایریاز میں، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ کچے میں ہماری انٹری بہت مشکل ہے، کچے میں کوئی آپریشن بہت مشکل ہے، کچے میں یہ نہیں ہو سکتا، کچے میں وہ نہیں ہو سکتا، وہاں پر اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی تھیں، وہاں جس کو چاہے وہ ہنی ٹریپ کر کے اٹھا کے لے جاتے تھے، کسی کو قتل کر دیتے تھے، کسی کو وہ جو ایکسٹورشن ہوتی تھی اور پھر وہ جو چوریاں اور ڈاکے اور وہ جو گینگز آپریٹ کرتے تھے، انہوں نے ایک خوف و ہراس کی، ایک فیئر کی پوری انوائرمنٹ، پوری سراؤنڈنگ، پورا ایکو سسٹم کریٹ کیا ہوا تھا۔ اور ریاست کے لیے، پولیس کے لیے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے، ایجنسیز کے لیے وہ ایک نو گو ایریا تھا۔ الحمدللہ اس وقت اسٹیٹ کی جو رٹ ہے، اسٹیٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ ریوائیو ہو گئی ہے اور ریسٹور ہو گئی ہے۔ اچھی بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں جو کہ ایک ملٹی پرونگ آپریشن تھا، اس میں الحمدللہ کوئی کیجولٹی نہیں ہے، کوئی ڈیتھ نہیں ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز خصوصاً جو پولیس ہے وہاں پر، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی ڈیتھ نہیں ہے اور اسٹیٹ کی اتھارٹی ریسٹور ہوئی ہے اور فرام اے fear zone it has now become a zone where there is rule of law, there is writ of state, where there is authority of state. اور جو ہم نے، میں بھی ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گی پنجاب کے عوام کو کہ یہ آپریشن ہم نے کس طرح کیا ہے۔ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ تھی، ہول آف پوری جو ڈپارٹمنٹ اپروچ تھی، اور میں اس میں جو ایکس آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور جو اب ایف آئی اے میں جا چکے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ان کو شاباش بھی دینا چاہتی ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اس میں بہت رول پلے کیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب، انہوں نے اس میں جو کوآرڈینیشن کی بہت اچھی کی، اور اسی طرح جو نئے آئی جی صاحب ہیں ان کو بھی، اور ساؤتھ پنجاب کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں کامران، جنہوں نے ابھی مجھے بریفنگ دی ہے، کامران ویل ڈن۔ اور جو ہمارے اے سی ایس ہیں ساؤتھ پنجاب کے فواد ربانی صاحب، ان کا بہت بڑا اس میں رول ہے۔ آر پی او ڈی جی خان، آر پی او بہاول پور ڈویژن، ڈی پی اوز جو راجن پور کے ہیں اور رحیم یار خان کے ڈی پی او، کمشنرز ڈی جی خان، کمشنر بہاول پور، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی، میں اسپیشلی سی ٹی ڈی کے ہیڈ کو وسیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں، کیونکہ دیکھیں جس طرح پرو ایکٹیولی انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کیا ہے۔ آج آپ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے کہ پنجاب اس وقت جو ہے وہ بالکل ٹیررزم فری صوبہ ہے، اور اس میں بہت محنت شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد ایک پورا ہمارا جو ایک ریگولر کومنگ آپریشنز ہوتے ہیں، ہم نے اپنی انٹیل کو، جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، اس کو ہم نے مضبوط بنایا ہے۔ ہم نے جو ملٹی ایجنسی کوآرڈینیشن ہے اس کو ہم نے پاسبل بنایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس پہ ہم نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں، بہت فنڈز خرچ کیے ہیں، اور ہم نے لیٹسٹ جو ایکوپمنٹس ہے وہ ایکوائر کیے ہیں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایکوائر کی ہے۔ اور میں
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को शाबाश देना चाहती हूँ। वसीम सियाल, आपको बहुत बहुत शाबाश। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को मैं शाबाश देना चाहती हूँ। स्पेशल ब्रांच को शाबाश देना चाहती हूँ। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग ISI, IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, होम डिपार्टमेंट को, डॉक्टर काजी को, हु इज एन एक्सेप्शनल टीम मेंबर, उनको भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। पाकिस्तान आर्मी की जो अफवाज पाकिस्तान है, उनकी कंट्रीब्यूशन को हम सब एक्नॉलेज करना चाहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स को, स्पेशली पंजाब में, मैं उनको ना सिर्फ उनको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, बल्कि उनको भी शाबाश देना चाहती हूँ। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि ना सिर्फ क्रिमिनल्स ने, कि उसको हमने क्रिमिनल से पाक किया है, बल्कि क्रिमिनल्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम रियासत की ताकत के सामने, रियासत के सामने सरेंडर किया है। 500 से ज्यादा क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वहां पर एक खौफ का और जो क्या कहना चाहिए, दहशत का माहौल वहां पर क्रिएट किया हुआ था, उन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया है। और उसके जो कंडीशंस ऑफ सरेंडर है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन नो कैजुअलिटी, वंस अगेन नो कैजुअलिटी, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी बहुत सारी, मैंने जैसे अभी बताया कि हमने अपनी इंटेल गैदरिंग को बेहतर किया, जो हमारे डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने जो है वो बेहतर किया। और हमने नया इक्विपमेंट खरीदा, नई टेक्नोलॉजी खरीदी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 years बॉर्डर मिलिट्री जो पुलिस है, हमने उसमें भर्तियां की, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 53 खवातीन को भर्ती किया गया, जो 78 years में इट इज द फर्स्ट टाइम के डेरा गाजी खान और उन कबायली इलाकों से वो खवातीन जो हैं वो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में आई हैं। उनको ट्रेन किया गया है और उनको जो पूरा इक्विप किया गया है टू काउंटर दिस। और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में 4000 नए इंडक्शंस हुए हैं। वहां पर साउथ पंजाब, क्योंकि वो साउथ पंजाब का इलाका है, दूर दराज का इलाका है, तो वहां पर जो लोग हैं उनको भेजना बहुत मुश्किल है। वहां पे पुलिस नहीं जाती, वहां पे काउंटर टेररिज्म के लोग नहीं जाते, बहुत मुश्किल, वहां पे डॉक्टर्स नहीं जाते, वहां पे टीचर्स नहीं जाते। उनको हमने स्पेशल अलाउंसेस दिए हैं, उनको हमने वहां पर जाके खिदमत करने के हमने स्पेशल इंसेंटिव्स दिए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, चाहे वो जो ड्रोन्स हों, नाइट विजन कैमराज हों, क्वाड कॉप्टर्स हों, आसमान से इंटेलिजेंस का ऐसा जाल बिछाया गया इस दफा कि एक एक हरकत जो क्रिमिनल्स की है, एक एक हरकत, उसको ना सिर्फ डिजिटली मॉनिटर किया गया बल्कि ट्रैक किया गया। और इसी तरह हमने उनको जो है ट्रैक करके उनको पकड़ा है। मैं इसमें सिंध पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो ट्राई बॉर्डर एरियाज हैं, जो पंजाब के बलूचिस्तान और सिंध के साथ जो हमारा ट्राई बॉर्डर एरिया है, वहां पर सिंध पुलिस की और सिंध गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के बगैर और एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने भरपूर इसमें हमारा साथ दिया। अप्रॉक्सीमेटली पंजाब गवर्नमेंट ने 1700 पर्सनल जो हैं वो डिप्लॉय किए थे फॉर दिस ऑपरेशन। ड्रोन सर्विलेंस की गई, APCs दी गई, अपने जो पुलिस के लोग हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो पर्सनल थे, उनकी जानों की हिफाजत के लिए, हर जान मेरे लिए कीमती है, तो हमने उनको APCs दी, हमने उनको बुलेट प्रूफिंग करा के दी गाड़ियों की। और फिर जो इंटेलिजेंस लेड टारगेटिंग थी, उसकी वजह से हम एक एक क्रिमिनल को हमने ट्रैक किया टेक्नोलॉजी की मदद से, और उनको कहीं छुपने का, भागने का मौका नहीं मिला। अब अल्हम्दुलिल्लाह 45 days से नो एक्सटॉर्शन, नो किलिंग फॉर रैंसम, नो हनी ट्रैपिंग, नो, हालांकि पीक सीजन है जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ये जो बहुत ही मुश्किल मरहला था, अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी अता फरमाई है। हमने इसको जो फेजेस में लॉन्च किया, सबसे पहला हमारा ऑपरेशनल फेज था जिसमें जो हमने एंड दिसंबर में लॉन्च किया, मल्टी प्रॉन्ग ऑफेंसिव हमने लॉन्च किया।
اور اس میں جو گراؤنڈ آپریشنز تھے سملٹینیسلی ایریل سرویلنس کے ساتھ ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا, اینڈ دس از وائی الحمدللہ ہمیں سکسیس ملی ہے. اور جو فیز 2 ہے جس میں ایک جو انٹینسیفیکیشن ہوتی ہے, اس میں ہم نے میجر جو کرمنل اسٹرانگ ہولڈز ہیں ان کو ہم نے کارڈن آف کیا, ان کو ہم نے کنٹین کیا, جس میں ماچکا ہے, کچا راجوانی ہے, کچا کراچی ہے, ان کو ہم نے کنٹین کیا, ہم نے ان کو کارڈن آف کیا, ہم نے ان کو ایلینیٹ کیا, اور پھر وہاں پر ہم نے آپریشن کیا. اور اسی طرح جو فیز 3 ہے سرینڈر ویو جس کو کہتے ہیں, 7 جنوری سے 13 فروری تک وہ ہماری پوری فیز 3 چلا ہے, جس میں 500 سے زیادہ جو ڈکیت ہیں, جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں, انہوں نے سرینڈر کیا, ریاست کی اتھارٹی کو مانا, انکلوڈنگ ہائی پروفائل گینگ لیڈرز. اور وہاں کے گینگ عام گینگز نہیں ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں. ان کو ایج یہ ہے کہ وہ علاقہ, وہ ٹرین ایسی ہے کہ چاروں طرف دریا ہے, چاروں طرف پانی ہے, وہاں پہ گورنمنٹ کی اور لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان کی ایکسس بہت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, تو وہ وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کرتے تھے, بلکہ الٹا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو مارا کرتے تھے, ان کو شہید کیا کرتے تھے. تو بہت شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں کئی دہائیوں میں حکومت پنجاب نے, لیکن یہ بہت بڑی کامیابی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 500 جو کرمنل ایلیمنٹس میں انہوں نے سرنڈر کیا, اور اس میں میجر گینگز کے لوگ شامل ہیں, جس میں عرمانی گینگ ہے, لاؤنڈ گینگ ہے, سکھانی گینگ ہے, دلانی گینگ ہے, بنگیانی, لاٹھانی, مجھے بڑے مشکل نام ہیں, اور کوش گینگ ہے, اور اندر گینگ ہے. یہ سب ٹیرر کے, یہ مجھے سب نام یاد ہو گئے تھے, یہ ٹیرر کی علامت تھی. اور اسی طرح جو جن کے اوپر ہیڈ منی تھا, تقریباً 34 ہمارے اس طرح کے جو کرمنل ایلیمنٹس تھے جن کے اوپر 1 کروڑ تک کا ہیڈ منی تھا. 34 کو ہم نے جو ہے وہ انہوں نے سرنڈر کیا, اور میجر آرمز ریکوری ہوئی ہے. جب میں شروع میں آئی تو مجھے پتا چلا, اور وہ 13 لوگ شہید ہو گئے تھے, 13 پولیس والے ینگ بچے شہید ہو گئے تھے. تو انہوں نے ان کو ایمبش کر کے روکا, اور کچے کا علاقہ تھا, خود وہ فصلوں, کیونکہ وہ وہاں پر بہت اکلیمیٹائز تھے اس قسم کے ماحول سے, تو انہوں نے پولیس جو جا رہی تھی وہاں پر اس کو روکا, ان کو راکٹ لانچرز چلائے ان کے اوپر, ان کو شہید کیا. 13 لوگ وہاں شہید ہو گئے تھے. تو پھر ہم نے اس کو بہت سیریسلی لینا شروع کیا, اور گرینیڈ لانچرز ہم نے وہاں پر ریکور کیے ہیں, سب مشین گنز ہم نے ریکور کی ہیں, 12 بور گنز ریکور کی ہیں, 30 بور گنز ریکور کی ہیں, 13 بور ریپیٹر گنز ریکور کی ہیں, پسٹلز ہر طرح کی ہم نے ریکور کی ہیں. تو یہ بہت میجر الحمدللہ پنجاب کے عوام کے لیے ایک بریک تھرو ہے. اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کیوں کامیابی ہمیں ہوئی ہے. اس میں یہ کامیابی ہمیں اس لیے ہوئی ہے کہ تمام ایجنسیز نے, تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, انہوں نے, گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک 1 یونٹ بن کے کام کیا ہے. ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, بہت سنکرونائزڈ ایفرٹ ہے, سب نے ایک پیج پہ ہو کے کام کیا. اگین آئی ووڈ لائک ٹو مینشن سندھ گورنمنٹ, سندھ پولیس, اور جو انٹر ایجنسی جو ایک کوآرڈینیشن تھی, جیسے میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اس کوآرڈینیشن کو انشور کیا گیا. ڈرون سرویلنس نے ہماری بہت ہیلپ کی. ایک جو ڈرون ٹیکنالوجی کے تھرو سرویلنس تھی, اس نے ایک ٹیکٹیکل پریشر بھی جنریٹ کیا, اور ایک سائیکولوجیکل پریشر جنریٹ کیا, جس کا ظاہر اثر گینگز کے اوپر ہوا, اور انہوں نے آ کے پھر سرنڈر کیا. سرنڈر کی جو ہماری کنڈیشنز ہیں وہ یہ تھی کہ نو فائرنگ, ایمبش اور اٹیک ول بی کیریڈ آؤٹ اگینسٹ اینی لا انفورسمنٹ ایجنسی. یہ مانا انہوں نے, یہ مان کے سرنڈر کیا کہ they will not be involved in any criminal activity. یہ مان کے انہوں نے سرنڈر کیا, اور they will not extend any facilitation to the criminals. یہ بھی انہوں نے مانا. اس کے علاوہ بھی کچھ شرائط تھیں, لیکن یہ میجر شرائط تھیں. اور ان کی جو موومنٹ تھی,
کیونکہ ایک کوآرڈینیٹڈ آپریشن تھا، ان کی موومنٹ کو، ان کی فائنانسنگ کو، ان کے لاجسٹکس کو، ان کے فیسیلیٹیٹرز کو، ان کو وہی جیسے میں نے کہا کہ ان کو پوری ان کی چین کو ڈسرپٹ کیا گیا، اور ان کے جو ہائیڈ آؤٹس تھے ان کو ڈسٹروائے کیا گیا، ڈسٹرکٹ کیا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان کو ایک فیئر چانس دیا جائے گا، ان کا ایک فیئر ٹرائل ہوگا، قانون جو ہے اس کو فالو کیا جائے گا، اور اس کے لیے جو بھی بجٹ چاہیے تھا، جو بھی فنڈز اس کے لیے چاہیے تھے، میں نے وہ ان کو ٹائملی پرووائڈ کیے، جس کی وجہ سے ہماری بہت سارے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پرسنل کی جانیں بچیں، اور اے ٹی سیز ان کو پرووائڈ کیے گئے، بلٹ پروف وہیکلز ان کو پرووائڈ کیے گئے، ان کو پولیس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچا ایریاز میں ان کو پیسے پرووائڈ کیے گئے، اور ہارڈ ایریا الاؤنسز دیے گئے پولیس کو بھی جو ڈپلائڈ تھے وہاں پر، اور ان کو جو لاجسٹیکل اور ویپنری سپورٹ جو ان کو چاہیے تھی وہ ان کو ان دا فارم آف بلٹ پروف وہیکلز، ان دا فارم آف نائٹ ویژن ڈیوائسز، ان دا فارم آف سنائپر رائفلز، تھرمل کیمراز، وہ سارے ان کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے گئے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں ایک انپریسیڈنٹڈ کامیابی ملی ہے۔ اب اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے، اس کو ہمیں، کیونکہ یہ بہت محنت، بہت تگدو کے بعد، بہت پیسے خرچ کرنے کے بعد، بہت اپنا ریسورس خرچ کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کامیابی دی، تو اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے۔